اور پھر دوسرا اعتراض بھی یہ سوچ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بڑھاپے کے لیے سہارا تلاش کرنے کے لیے کیا، اس لیے اولاد پیدا ہوئی اور اس کو پڑھاتے رہے۔ ہمارے ہاں جیسی کیفیت ہے، کون اس سے نابلد ہے؟ اور مروج طریق کے مطابق بچیوں کو شادی سے پہلے بھی پالنا پڑتا ہے، بعد میں بھی پالنا پڑتا ہے۔ کون سی ان سے زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں؟ صرف باپ یا ماں ایک بات سننا چاہتی ہے، وہ کہہ دے امی ابو میں اپنے گھر راضی ہوں، بس وہ اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا اپنا گھر بساؤ، ہمارا فکر نہ کرو۔ اور رہ گئی بات بیٹوں کی، تو کتنے بیٹے ایسے ہیں جن کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، امی ابو آپ کا خرچہ اٹھائیں یا بچوں کا؟ بیوی کے کہنے پر الگ ہو گئے، اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ میری بیوی کو آپ سے بڑی چڑ ہوتی ہے، پیچھے نہ آئیے گا، یہ آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کیا ماحول میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ اس کے باوجود ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں، کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ہی ایسی بھری ہوئی ہے، اور وہ اپنے لیے نہیں کرتے، بڑھاپے کے لیے نہیں کرتے، حصول لذت کے لیے نہیں، انہیں یہ بات ہی ہے کہ ہماری کوئی اولاد ہو اور ہم بھی اس کائنات میں کوئی اچھا مسلمان بچہ اس دنیا کو دے جائیں، کوئی قابل بندہ دے جائیں، صاحب فن اور ہنر دے دیں، اور وہ کام کرے، لوگ ہمیں بھی دعائیں دیں، ہمارے لیے بھی کفارہ سیئات بنے۔ ارے وہ سب کچھ تمہارے لیے کرتے ہیں۔ ایک بچے کو پڑھانے کے بعد، پی ایچ ڈی کروانے کے بعد، الگ گھر بنا کے دینے کے بعد، شادی کے بعد جب وہ ماں باپ کو کہتا ہے نا میری بیوی کو آپ کا چہرہ پسند نہیں، آپ میرے گھر نہ آیا کریں، تو کیا وہ دوسرے پر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی دوسرے پر محنت کرتے ہیں، یہی اچھا نکل آئے گا، تیسرے پر محنت کرتے ہیں۔ ارے جس نے اپنی ساری جوانی تیری جوانی کی خاطر بڑھاپے میں بدل کے رکھ دی اور اپنی کمر ٹیڑھی کر دی، آج تجھے ہوش آیا تو کہتا ہے اس نے تو اپنے لیے کیا تھا، میرے لیے کیا کیا تھا؟ شریعت نے ہمیں سمجھایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرو۔ کائنات میں تمہارے لیے جو انہوں نے کیا ہے نا، دوسرے کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر آگے یہاں تک بات کہہ دی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہاری موجودگی میں، تمہاری جوانی میں جو وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار اف تک نہیں کہنی، ولا تنہرہما، جھڑکتے نہیں رہنا، وقل لہما قولا کریما، بڑی نرمی سے بات کرنی ہے، ان کی کڑوی باتوں کا جواب شیریں انداز سے دینا ہے، ان کے سخت لب و لہجے کی باتوں پر نرمی کے ساتھ جواب دینا ہے، اور مہربانی کے پر ان کے لیے بچھائے رکھنے ہیں۔ پوچھو ان سے جن کے سروں سے باپ یا ماں یا دونوں کا سایہ اٹھ گیا، اب زندگی میں ہر تیر سیدھا ان کے سینے پہ آتا ہے، کوئی راستے میں روکنے والا نہیں ہوتا۔ احساس پیدا کرو، اگر یہ نعمت گھر میں موجود ہے، یہ لوگ تو بستر مرگ پر بھی پڑے ہوں، اولاد کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اولاد اس جیسی نعمت کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیے بندہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، 80 سال کا بوڑھا آدمی بھی ہو، ماں باپ کے لیے اس کا دل بھی ایسے ہی دھڑکتا ہے، بلکہ جوان سے بھی زیادہ دھڑکتا ہے۔ جوان تو اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے نا، اسے اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ جب بوڑھے آدمی کے سینے پہ ہر تیر آتا ہے نا، پھر اسے یاد آتا ہے میرا باپ ہوتا تو آج کیا کیفیت ہوتی۔ آج کتنے لوگ ہیں، کل میں نے مجھے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہم سب نے سحری کے وقت اٹھنے میں تاخیر کی وجہ سے سحری نہیں کی، روزہ رکھا ہے پوری فیملی نے، اور ساتھ وہ رو رہا تھا، کہتا تھا جب ماں موجود تھی ہر 10 منٹ بعد آتی تھی، بیٹا کھانا پک گیا، اٹھ جاؤ، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، میں نے کھانا لگا دیا ہے، میں نے لسی بھی رکھ دی ہے، پھر ماں نے آ کے حرکت دینی، بیٹا اب تو چائے بھی اوپر رکھ دی ہے، ٹائم تھوڑا اٹھو، سحری کرو۔ کہتا ہے یوں ہی وقت گزر گیا، ماں گھر میں نہیں تھی، سحری میں اٹھے ہی نہیں، اور سب نے یوں ہی روزہ رکھا۔ اس وقت کی قیمت کو جانیے، بڑی اہمیت کے حامل ہیں یہ رشتے، جب اٹھ جائیں چلے جائیں پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی رشتہ تھا کائنات میں۔ ان کو اپنے لیے بوجھ نہ جانیے، یہ بستر مرگ پر بھی پڑے ہوں،
آپ کے گھر سے رخصتی کے وقت جو دعائیں دے کے بیٹھتے ہیں نا، یا اللہ کل کے بچوں کی خیر ہو اور ان کے صدقے میرا بچہ بھی خیر سے پلٹے، تمہیں نہیں پتا کہ کس کی دعاؤں کی وجہ سے تم طاقتور بنے پھرتے ہو، تمہارا بڑا عہدہ رتبہ مرتبہ ہے۔ تو رب العزت جل وعلا نے کہہ ہی دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا نرمی کے پر ان کے لیے بچھائے رکھنا۔ یہ جناح پر کو کہتے ہیں جو پرندوں کے ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب پرندہ پر کھولتا ہے، یہ اس وقت کھولتا ہے جب وہ اڑتا ہے، اڑان لیتا ہے، اور پھر پرندہ پر لپیٹتا ہے جب وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو رب نے اس میں بڑی اہم بات سمجھائی ہے اس آیت میں، فرمایا جب تم جوانی میں اڑان لے رہے ہو، پرواز کر رہے ہو، عہدے اور مرتبے اور رتبے حاصل کر رہے ہو، مال و دولت پا رہے ہو، اس وقت تمہاری بڑی اڑان ہوتی ہے، اور ایسی پرواز میں ماں باپ سامنے آ جائے نا تو پر یوں اکٹھے کر لینے ہیں، یعنی ان کے سامنے اپنی بڑھوتری نہیں، ان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اس لیے کہ تم وقت کے بادشاہ بھی ہو جاؤ، لیکن ماں باپ کے لیے تو تم اولاد ہو نا، وہ تمہارے لیے جو نعمت ہیں دوسرے نہیں ہو سکتے۔ اس احساس کو بیدار کریں، اس سے پہلے کہ ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، حالات کا تدارک کریں، واپس پلٹیں، اور رب العزت جل وعلا نے یہ بات کہہ کے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا جب وہ سامنے آ جائے نا تو نرمی سے پر بچھائے رکھنے ہیں۔ مرغی چوزوں کو جب پروں میں اکٹھی کرتی ہے کس طرح ساتھ لگا لیتی ہے، فرمایا اس طرح اس وقت پر کھولنے نہیں، اڑنا نہیں، یہ نہیں کہنا میرا بڑا رتبہ ہے تم کون ہو، بلکہ کہنا جو کچھ ہے سب تمہاری محنت کا اور دعاؤں کا صدقہ ہے، اور ماں باپ کی وجہ سے ہی بندے کو اڑان ملتی ہے، وہی اس کی پرواز کے سب سے زیادہ خواہاں ہوتے ہیں۔ اور پھر رب العزت جل وعلا نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا یہ کہتے رہنا یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہیں بخش، کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں یہ مجھے پالتے تھے۔ ماں باپ اولاد کو جوانی میں بھی پالتے ہیں، بچپن کا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بچپن میں بچہ غلطی بھی کرے نا تو ڈانٹا نہیں جاتا، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ تو رب نے کہا ماں باپ کے لیے مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ بچپن میں میرے ماں باپ جسے مجھے پالتے تھے نا غلطی پہ ڈانٹتے نہیں تھے، سینے سے لگاتے تھے، اے اللہ تو بھی ان کے گناہوں پر انہیں سزا نہ دینا، انہیں آغوش رحمت میں ڈانپ لینا۔ اور یہ دعا وہ سکھا رہا ہے جس نے دعا قبول کرنی ہے، وہ کہتا ہے ماں باپ کے لیے یوں بات کہا کرو، رب سے یوں مانگا کرو، یوں طلب کیا کرو، یا اللہ ماں باپ پر رحم فرما، جیسے یہ بچپن میں مجھ پر بڑی مہربانی کرتے تھے۔ اے اللہ میں ناتواں تھا، کمزور تھا، کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا، یہ سب کچھ کرتے تھے، اے اللہ اب تیری بارگاہ میں یہ بڑے کمزور عاجز آئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس قیمتی متاع کی حفاظت کیجیے، اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جنت بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہاری دوزخ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کر کے رب کو راضی کرو تو جنت پالو، ان کو ناراض کرو تو دوزخ میں گر جاؤ گے۔ جو غلطی ہوئی واپس پلٹیے، آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ کس طرح کھلے دل سے آپ کو معاف کرتے ہیں اور اپنے قریب کرتے ہیں۔